جی ناظرین، آپ کو بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ بات ہوگی پارلیمنٹ کی قرارداد کے حوالے سے اور کیا یہ ملک میں تبدیلی لائے گی یا نہیں، اور فوج کا احتساب ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا، امریکہ کے ساتھ تعلقات کس طریقے سے ہماری یہ حکومت یا ہمارے سیاسی جماعتیں وہ کس طریقے سے چلائیں گے، اس پہ بات کریں گے۔ اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینیٹر مشاہد اللہ خان صاحب، سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون سے آپ کا تعلق ہے، آپ ساتھ تشریف رکھتی ہیں۔ آسما ارباب عالمگیر صاحبہ، رکن قومی اسمبلی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی، پارلیمنٹرین صاحب کا تعلق ہے۔ پشاور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں مولانا عطاء الرحمان صاحب، رکن قومی اسمبلی ہیں۔ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ سے آپ کا تعلق ہے، آپ کو بھی ڈسکشن میں ویلکم کہتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ سے میں جاننا چاہوں گی کہ پیپلز پارٹی نے تو مشاہد اللہ خان صاحب اس قرارداد میں امریکہ سے کہا ہے، امریکہ سے کہا گیا کہ تعلقات پہ نظر ثانی ہوگی، دیکھا جائے گا، لیکن معافی کا مطالبہ کیوں نہیں کیا گیا؟ پیپلز پارٹی تو نہیں کر سکتی تھی، پی ایم ایل این نے کیوں نہیں کیا یہ مطالبہ اٹھایا؟ اصل میں یہ معافی کا مطالبہ یا امریکن ایمبیسیڈر کو بلا کے اس سے احتجاج کرنا، یہ حکومتوں کا فارن آفس کا ان کا کام ہوتا ہے۔ یہ پارلیمنٹ تھی پوری، وہاں پہ پارلیمنٹ گورنمنٹ تو نہیں ہوتی نا، تو گورنمنٹ کا جو اپنے فرائض ہوتے ہیں وہ گورنمنٹ لیول پہ ادا ہوتے ہیں۔ پارلیمنٹ نے ایک متفقہ قرارداد جو ہے وہ یعنی کہ وہ لے کے آئی ہے، یہ بہت زیادہ مائنر ڈیٹیل ہے، اس پہ بھی ہونا چاہیے تھی بات۔ لیکن اس قرارداد سے کیا ہوگا؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ اس سے پہلے بھی ہم نے 22 اکتوبر کو بھی ایک قرارداد دیکھی تھی، اس کا جو حال ہوا سب کے سامنے۔ معافی سے زیادہ جو بات ہے نا وہ یہ ہے قرارداد میں کہ 2 مئی کے واقعے کی متفقہ طور پہ اس کی کنڈمنیشن ہے، ایک معافی سے کم، معافی اور چیز ہے، معافی کا مطالبہ، کنڈمنیشن جو ہے وہ بھی انتہائی سٹرونگ انسٹانس ہے جو پارلیمنٹ نے لیا ہے۔ صحیح، تو مذمت آپ کہہ رہے ہیں کہ سب سے انتہائی جو ہے بہتر ایک آپ کا سامنے مطالبہ ہے، لیکن آپ کیا کہتی ہیں کہ کل کا جو سیشن تھا اور بار بار ہم دیکھ رہے تھے کہ ان کیمرہ سیشن اور ساری خبریں بریکنگ میں چل رہی تھی اور نیوز الرٹ میں سارے کے سارے ایون ٹکرز بھی آ رہے تھے، اس کا کوئی فائدہ ہوگا جو ایک قرارداد آئی ہے؟ کیونکہ پہلے بار بار ہم ذکر کریں جو 22 اکتوبر کو پہلے قرارداد آئی تھی وہ ابھی تک ہوا میں ہے۔ آسما، پہلے تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بہت افسوس کی بات ہے کہ ہر پاکستانی کی کوئی ذمہ داری ہوتی ہے، کوئی شہری کی، اینڈ بینگ سینئر پارلیمنٹیرینز، اگر ایک دفعہ یہ ڈیسائیڈ ہو گیا تھا کہ یہ ان کیمرہ اجلاس ہے تو پھر ہم جب اوتھ لیتے ہیں تو وی شوڈ ابائڈ بائی دا اوتھ، اور ایسے نہیں ہونا چاہیے کیونکہ بڑے سیریس ایشوز ڈسکس کیے گئے تھے۔ پہلی دفعہ میرے خیال میں پاکستان کے پارلیمنٹ میں 10-12 گھنٹے پاکستان کی ساری قوم جو 18 کروڑ عوام کی ریفلیکشن ہے، اور ہمارے ملٹری پرسنل سارے سینئر اراکین بیٹھے ہوئے تھے اور بہت سیریس نوٹ پہ ڈسکشن ہو رہی تھی جس میں بہت زیادہ ایشوز، میرے خیال میں بہت سے ایشوز کو ٹچ کیا گیا۔ تو یہ واقعہ جو ہوا ہے اور جب ہم باہر آئے ہمیں پتہ چلا کہ سارے چینلز پہ آپ خبریں تو آ رہی ہیں اسی طریقے سے چل رہی تھی، وہ میرے خیال میں یہ نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے۔ تو قرارداد کب کیا ہوگا؟ یہ قرارداد تو آگے امپلیمنٹیشن کب ہوگی؟ اس سے پہلے بھی ایک قرارداد تھی، قومی سلامتی کی ایک کمیٹی بنی تھی، اس نے بھی اپنی سفارشات دی تھی، ان پہ آج تک تو عمل درآمد نہیں ہوا۔ اس قرارداد کو آپ، اس قرارداد دونوں کو آپ ایک پرسپیکٹو میں نہیں دیکھ سکتے۔ وہ قرارداد قومی سلامتی اور خود مختاری کے حوالے سے بالکل بالکل، وہ قرارداد جو آئی تھی وہ ایک الگ حالات میں تھی جب حالات کچھ اور تھے۔ کل رات جو قرارداد آئی ہے اس کے پرسپیکٹو، جس پرسپیکٹو اور جس حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو قرارداد پیش آئی ہے، میرے خیال میں اس کے ساتھ ایک بہت سیریس ویلیو اٹیچ ہے، اور گورنمنٹ اور ملٹری اور جو ہمارے پارلیمنٹیرینز نے اس کو بڑا سر جوڑ کر اس پہ کام کیا، لیکن یہی ہم دیکھیں گے کہ اس پہ کیسے عمل درآمد ہوگا۔ عمل درآمد تو بالکل آپ کہہ رہی ہیں ہوگا، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، ہو سکتا ہے کس طریقے سے ہوگا۔ مولانا عطاء الرحمان صاحب، آپ سے میں جاننا چاہوں گی، آپ پہ کل ایک الزام لگا، الزام تھا یا حقیقت تھی، آپ عوام کو خود بتا دیں۔ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے عوام کے نام پر آپ ووٹ لے رہے ہیں اور امداد لیبیا اور سعودی عربیہ سے آپ لے رہے ہیں، اس کا انکشاف ڈی جی ISI کر رہے تھے اور اس کے بعد آپ واک آؤٹ بھی وہاں سے کر گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسما، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یہ جو آپ کے پاس ہمارے ساتھی بیٹھے ہیں ان کا بھی مشکور ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کے الزامات آج کی بات نہیں ہے، ہم پر پہلے بھی لگتے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک ان الزامات کو کوئی بھی ثابت نہیں کر سکا۔ جہاں تک بات ہے کہ ان کیمرہ اجلاس میں کیا باتیں ہوئیں،
जिस तरह मुझसे पहले भी आपने इसका जिक्र किया है कि ये इन कैमरा इजलास हम समझते हैं कि नहीं था, ये ऑन कैमरा इजलास था। और मेरे अपने ख्याल से कुछ लोग ये चाहते थे कि ये चीज़ें ओपन हों, लोगों के सामने आएं, और जिस हद तक उसको ओपन करना चाहते थे उसको उन्होंने ओपन किया है। लेकिन आप पे जो इल्जाम लगा उसके हवाले से क्या कहेंगे? बहुत सेंसिटिव इदारे के सरबराह DGISI आपको इस तरह की अगर बात कर रहे थे तो फिर कुछ हकीकत है इसमें क्या? मैंने गुजारिश की ना कि इससे पहले भी इस तरह के इल्ज़ामात लगाए गए हैं, लेकिन आज तक किसी इल्ज़ाम को कोई साबित भी नहीं कर सका। और जो कुछ उन्होंने कहा है वो बड़े लोग हैं, लेकिन ये एक हकीकत है कि इस इल्ज़ाम को आज तक कोई साबित नहीं कर सका है। चले, आपने कहा वो बड़े लोग हैं, लेकिन कल हमने देखा पार्लियामेंटेरियंस ने कहा हम बड़े लोग हैं, आप हमें डिक्टेशन ना दें और आप हमें ब्रीफ करने आए तो ब्रीफ ही करें। कुछ ऐसा ही था कल वहां का माहौल? हाँ, लेकिन इसके बावजूद जो हमने वहाँ देखा है वो ये है कि शायद हमारे जो अस्करी क़ियादत है उनको ज़रूरत पड़ी है कि, और ये अच्छी बात है मैं समझता हूँ कि मुल्क के लिए उनको ज़रूरत पड़ी है पार्लियामेंटेरियंस की, आवाम की, लोगों की। तो ये एक अच्छी रिवायत है कि अगर वो पार्लियामेंट की तरफ आए हैं और उन्होंने पार्लियामेंट को रुजू किया है और अपनी नाकामी का एतराफ़ किया है, तो यकीनन फ़ौज पहले भी हमारी थी और इस मुल्क के दिफा के लिए उन्होंने काम भी किया है और हम उनका साथ भी देंगे। लेकिन ये फौज का साथ भी देंगे जी, ये अपनी जगह के हमारे गिले हैं और वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने अपने गिलों का इजहार भी किया है और हमने बताया है कि हमें ये गिले हैं आपसे। चौधरी निसार साहब ने वो जो सवाल कल दोहराया था और वो उन्होंने कहा जी अजीम फतह है, ये किसके खिलाफ फतह है? किन्होंने कब दोहराया था? चौधरी निसार साहब बाहर जब पार्लियामेंटेरियंस सब बाहर निकले और पार्लियामेंट हाउस के बाहर उन्होंने कहा रेजोल्यूशन की बात, पार्लियामेंट की फतह, ये किसके खिलाफ? पार्लियामेंट के खिलाफ। देखिए, फतह नहीं, ये जमहूरियत की फतह है, ये पाकिस्तान के अवाम की फतह है। खिलाफ की कोई बात नहीं है। मतलब कि कल की जो करारदाद आई है वो इतनी अहम है, उसमें बड़े बड़े बुनियादी नुकात जो हैं, न सिर्फ उस पर सैर हासिल गुफ्तगू हुई है बल्कि उस पे उसको, अब मुझे मालूम नहीं है मैं इस पर कितनी बात कर सकता हूँ, लेकिन ये है कि वहाँ पे बड़े बुनियादी मामला जो हैं वो डिस्कस हुए हैं और बड़े अच्छे तरीके से डिस्कस हुए हैं। बाकी जहाँ पे इतनी बड़ी तादाद में लोग बैठे होते और एक लोग थे, कोई ऐसा नहीं है। मैं सॉरी माजरत चाहूंगी, अभी ब्रेकिंग न्यूज आई है कि खारिया में एक धमाका हो गया। चक कमाल में अपने नाजरीन को बताते चलें कि खारिया में एक धमाका हुआ है, चक कमाल जगह है, वहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन आएगी हम आपको अपडेट भी करते जाएंगे।